اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم کلاس۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر 5 اسٹارٹ ہوگا اور آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا دوں، اب یہ جو چیپٹر ہیں یہاں سے آپ کے جنوری کے اسٹارٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنوری کا سلیبس یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے اور دسمبر میں آپ کے 4 چیپٹر ہیں جس کے اندر ناظرہ اور اس کے علاوہ آیت الکرسی ہے اور 2 چیپٹر اور ہیں جو آپ لوگوں کو میں کروا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ 4 چیپٹر جو ہیں دسمبر میں انکلوڈ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کے اب یہ یہاں سے چیپٹر اسٹارٹ ہو رہے ہیں غزوہ احد سے۔ تو چیپٹر ہم اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں، اس کی ورکنگ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کس طریقے سے کرنی ہے، جس طریقے سے ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ ٹائٹل پیج بنائیں گے، ابھی اینڈ میں آپ کو ٹائٹل پیج بھی اس کا دکھا دیتی ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد عرب کے دستور کے مطابق جب تک شکست کھانے والا فریق اپنی شکست کا انتقام نہ لے لیتا چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ اگر اسے بدلہ لینے میں اس کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی تو اپنی اولاد کو شکست کا بدلہ لینے کی وصیت کر جاتا۔ اس طرح وہ لڑائی نسل در نسل کئی سالوں تک جاری رہتی۔ بدر کی شکست کے بعد کفار مکہ بھی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، خصوصاً وہ لوگ جن کے رشتہ دار اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ دیکھیے اسٹوڈنٹس، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عربوں کے اندر یہ خاصیت تھی، عرب یعنی کہ عرب کے رہنے والے لوگ جو تھے ان کے اندر یہ خاصیت تھی کہ اگر ان کی دشمنی کسی کے ساتھ ہو جاتی تھی تو وہ اس سے بدلہ ضرور لیتے تھے، اور اگر بدلہ نہ لے پائیں اور ان کی موت واقع ہو جائے تو وہ اپنی مرتے وقت یہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ جو ان کی آنے والی اولاد ہے وہ ان کا بدلہ ان کے دشمنوں سے لے گی، یعنی کہ ان کی جو لڑائیاں تھیں وہ نسل در نسل چلتی رہتی تھیں۔ جیسے اس سے پہلے کے چیپٹر میں ہم لوگوں نے پڑھا جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، مکے سے مدینہ ہوئی، پھر اس کے بعد وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ قائم کیا، مواخات وہاں پہ کیا لوگوں کے درمیان۔ پھر اس کے بعد جو وہاں پہ رہنے والے لوگ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور کفار مکہ کی مدد کرتے تھے چھپ چھپ کے۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بدر کے مقام پر کفار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی وہاں پر جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، جس کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ اب وہ جو وہاں پہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی وہ کفار سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت سا مال بھی آ گیا تھا اور جو کافر تھے ان کے بڑے بڑے سردار اس کے اندر مارے گئے تھے۔ ابو جہل کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ غزوہ بدر کے اندر مارا گیا تھا اور بہت سا مال جو تھا وہ ان کا وہیں پر ہی رہ گیا تھا، تو وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اب آگے کی کہانی یہ چل رہی ہے کہ وہ شکست کھانے کے بعد کفار مکہ جو تھے وہ سکون سے نہیں بیٹھ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں سے یہ بدلہ لیں۔ تو وہی بدلے کی آگ جو ہے یہاں پر ابھی بھڑک رہی ہے اور غزوہ احد جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ انتقام کی آگ جل رہی تھی ان کے اندر، اور وجہ کیا بتائی کہ ان کے جو بڑے بڑے ان کے سردار جو ہیں وہ مارے گئے تھے، رشتہ دار اس جنگ کے اندر مارے گئے تھے، تو اب ان کا بدلہ لینے کے لیے کفار اپنی دوبارہ ٹیم تیار کر رہا ہے آگے جنگ کرنے کے لیے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، کفار مکہ کو بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا، لہٰذا وہ سمجھتے تھے کہ انہیں بدر سے زیادہ فوج اور سامان کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بدر کے زمانے میں آنے والے تجارتی قافلے کا سارا منافع اس انتقام کی خاطر صرف کریں گے۔ چونکہ عرب میں جوش اور جذبات کو ابھارنے کے لیے سب سے بہترین اعلیٰ اشعار ہوا کرتے تھے، یعنی کہ شعر و شاعری ہوا کرتی تھی، لہٰذا سرداران مکہ نے قریش کے 2 مشہور شاعروں عمرو بن عبداللہ اور نافع بن عبد المناف کو تمام قبائل قریش میں انتقام کی آگ بھڑکانے کے لیے بھیج دیا۔ یعنی کہ دیکھیں سب سے پہلے اس جنگ کا اسٹارٹ کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے بدلہ لینا ہے اپنے رشتہ داروں کے قتل کا، سرداروں کے قتل کا، تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ فوجی سامان جمع کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کو یہ لگا کہ مسلمان بہت زیادہ طاقتور ہیں، جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت جنگ بدر ہوئی اس وقت مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے پینے تک کی تنگی تھی ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی مختلف طریقوں سے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرشتے نازل کیے گئے، آندھی چلائی گئی، بارش برسائی گئی، اور مسلمانوں کو کافروں کی تعداد جو تھی وہ کم کر کے دکھائی گئی اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ کر کے دکھائی گئی۔ تو یہ ساری مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی۔ تو کافر ڈر گئے تھے کہ مسلمان اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے پاس غیبی مدد آ رہی، تو کیوں نہ ہم بھی اپنی طاقت بڑھائیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس جو تجارتی قافلے آتے تھے، جو کاروبار تھا، اس کی ساری رقم انہوں نے جنگ احد کے لیے جمع کرنا شروع کر دی۔ اور اس کا سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جو اس دور میں شعر و شاعری بہت زیادہ عام تھی، تو وہاں کے جو 2 بڑے مشہور شاعر تھے
جن کا نام یہاں پہ بتایا جا رہا ہے عمرو بن عبداللہ اور نافع بن عبد المناف، ان دونوں کو تیار کیا کہ وہ لوگوں کے اندر جا کر جذبہ ابھاریں لڑائی کے لیے کہ انہوں نے اپنا بدلہ لینا ہے مسلمانوں سے۔ تو یہاں تک کہ سٹوری ہم لوگوں نے پڑھی ہے، اس کو سٹوری کے طریقے سے لے کر چلیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر اس چیپٹر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ ورکنگ آپ لوگوں کی جو آج ہے، منتھ آپ ڈالیں گے جنوری، اور سبق نمبر 5 اور غزوہ احد۔ اچھے سے ٹائٹل پیج بنائے گا، نیٹ اینڈ کلین ورکنگ چاہیے جس طریقے سے اب تک آپ لوگ کرتے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ اچھی ورکنگ کی ہے سب نے، تو اسی طریقے سے نیٹ اینڈ کلین ورکنگ کر کے لے کر آئیے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔